اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم الحمدللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ ہم اللہ کے شکر، اس کی حمد، اس کی تعریف سے شروع کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی، اور جس نے ہمیں ان چند اپنے خاص گنے ہوئے چنے ہوئے بندوں میں شامل کیا جو اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو اس کے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کے فائدے ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں رکھے، اور اس کے ذریعے سے نہ صرف ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہمیں اپنے اولاد، اپنے احباب اور اپنے جاننے والے اور دوسرے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے جو پہلی 22 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شروع کی آیات میں ایک خواب جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کے والد صاحب کو انہوں نے بتایا، اور اس کی خواب کی تعبیر سے ان کو یہ پتہ چل گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ ان کو ایک نبوت ملنے والی ہے، اور اس کے بعد اس کے بھائی جو ہیں، ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی بڑے بھائی تھے، وہ ان سے کچھ حسد اور جلن رکھتے تھے، جس کی وجہ بھی ہم نے دیکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک خاص پیار اور خاص احتیاط حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے لیے تھی، جس کی وجہ سے وہ حسد رکھتے تھے ان سے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے پلاننگ کی کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو کہیں دور مقام پر چھوڑ دیا جائے، پھینک دیا جائے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے، شاید کہ اس طرح سے وہ اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں کوئی توجہ پا سکیں یا جگہ بنا سکیں۔ تو پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ بجائے قتل کرنے کی بجائے اگر تم اس ارادے پر تل ہی گئے ہو تو کیوں نہ ہم اسے دور کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں۔ تو پھر ہم نے آخری رکوع میں دیکھا کہ انہوں نے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا انہیں، یہاں پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغام دیا کہ ایک دن آئے گا کہ تم یہ جو آج تمہارے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ تم ان کو باور کرو گے، ان کو بتاؤ گے، ان کے سامنے اس کا اظہار کرو گے، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی ملی ہے، ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر مل گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے پاس طاقت ہوگی اور تمہارے پاس اتنی حیثیت ہوگی کہ تم اپنے بڑے بھائیوں کو جو انہوں نے آج ظلم کیا یا زیادتی کی اس کے بارے میں بتا سکو گی۔ بہرحال پچھلے رکوع میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں پھر اس کے بعد ایک قافلہ جو گزرا وہاں سے، اس نے اپنا ڈول ان کا جو وارد، ان کا جو پانی لینے والا سب تھا، اس نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکا، تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، تو وہ خوشخبری ان کے لیے تھی کہ یہاں سے تو ایک غلام، ہمیں ایک لڑکا مل گیا۔ انہوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا اور مصر جا کر اونے پونے داموں میں بیچ دیا، اور پھر جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا وہ عزیز مصر تھا، فائنانس منسٹر یا وزیر خزانہ تھا، ایک اعلیٰ عہدیدار تھا حکومت کا۔ اس نے
اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کو پیش کیا کہ اس کو اچھے طریقے سے اپنے گھر میں رکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع اور ایک خاص جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ مہیا ہوگی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدایت اور خاص رہنمائی اللہ کی، پھر دنیا کے معاملات کو سمجھنے بوجھنے کے لیے اور باتوں کی تعویل یا خوابوں کی تعویل کے لیے ایک ریاستی عہدے دار جو ہے اس کے گھر میں، جہاں پر یقیناً ایک اعلیٰ سطح کے لوگوں کا آنا جانا اور ان سے میل ملاپ اور ان کی بات چیت اور ان کے معاملات کی معاملہ فہمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا پورا ماحول ان کو مہیا کر دیا۔ اور پھر جب وہ اپنی جوانی کو عمر کو پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکمت جو ہے، نبوت اور علم جو ہے وہ بھی عطا کیا۔ اور پھر ہم نے آخری آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں دیکھا کہ جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم دیا، حکمت اور علم دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو، نیکی کا بدلہ اسی طرح سے ہم دیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم اگلی آیات کی طرف۔ یہی واقعہ آگے بڑھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچ چکے، ان کو نبوت ملی، ان کو حکمت ملی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ماحول میں پرورش ہوئی جہاں پر وہ معاملہ فہمی اور باقی دیگر متفرق معاملات جو ہیں ان میں ایک عبور رکھنے والی ایک شخصیت بن چکے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وراودتہ، اور پھسلایا اسے، اللہ تی، اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، وہ جس کے گھر میں تھے، ان نفس ہی، اس کے نفس سے۔ پھسلایا اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا اس کے نفس سے، یعنی ان کو ایک گناہ کی دعوت دی یوسف علیہ السلام کو اس کی عزیز مصر کی بیوی نے۔ اور یہاں پر یہ واضح کرتا چلوں کہ جیسا کہ پہلے ہم ذکر کر چکے کہ کیونکہ یہ سٹوری یا یہ واقعہ جو ہے یہ بہت ہی مشہور ترین واقعات میں سے جو ہمیں اسلام سے بھی جس کی ایک جھلک ملتی ہے، اور اس کی جھلک تلمود اور بائبل وغیرہ میں، یعنی دوسری اہل کتاب کی جو دوسری کتابیں ہیں ان میں بھی بڑی تفصیل سے اس کا واقعہ ذکر ہوتا ہے۔ کہیں پر قرآن سے ٹکراؤ ہے اور کہیں پر کچھ مطابقت ملتی ہے اور کہیں پر بالکل ہی کوئی معلومات میچ نہیں کرتی کہ قرآن میں کیا ہے یا دوسری کتابوں میں کیا ہے۔ تو اس کے نسبت ہمیں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری کہانیاں، بہت سارے مطلب پرنٹ اور سوشل میڈیا پر بہت ساری تفاصیل جو ہیں اس واقعے کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں اس کی تو ہمیں مطلب قرآن سے تصدیق کرنا مل جاتا ہے، لیکن کچھ جو ہیں ان کی تصدیق ہمیں نہیں ہوتی قرآن سے۔ وہ اسرائیلیات جسے ہم کہتے ہیں ان سے وہ معلومات ملتی ہیں، یا کچھ اپنی طرف سے خاص کر ویڈیو جب بناتے ہیں تو ویڈیو کلپس وغیرہ یا موویز وغیرہ میں ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، ایڈیشنل اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو ایڈ کر کے وہ زیادہ اٹریکٹیو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ یہاں پر ہم جو جیسے پڑھتے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمارے لیے ذکر کیا وہ اتنا ہمارے لیے لازمی تھا، اس کو زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کریں۔ اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ اس میں پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اشارہ دیا۔ ہاں، جہاں پر ہمیں ٹو دی پوائنٹ کوئی ریفرنس ایسا ملتا ہے یا کوئی ہلکا سا کوئی اضافی معلومات جو ہمارے لیے ممکن ہو یا تمہارے لیے منیمم ہو، بس اتنا ہی ہم رکھیں گے اس کو۔ باہر جب پھسلایا عزیز مصر کی بیوی نے، اور عزیز مصر کی بیوی کا ذکر جو نام جو ہے اس کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں، لیکن بائبل وغیرہ میں زلیخا نام سے اس کو ذکر کیا ہے، اور اکثر کہانیوں میں زلیخا ہی نام
شام مطلب کہ لیا گیا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا نام تذکرہ نہیں، لہذا عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہی ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ہم اسی کو یوز کریں اپنی اس تفسیر میں یا اس سمجھنے کی کوشش میں۔ بہرحال عزیز مصر کی بیوی نے یا اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گناہ کے لیے اکسایا، ان کے نفس سے ان کی جو پاکی تھی یا ان کی جو بڑائی تھی، بزرگی تھی، یا ان کی جو اللہ کی خوف تھا ان کے دل میں، اس کے برخلاف ان کو ایک گناہ کی طرف اکسایا۔ وغلقت الابواب، اور اس نے بند کر لیے دروازے۔ وقالت، اور کہنے لگی، حیت لک، جلدی آ، میں کہتی ہوں تجھے۔ اور اس نے دروازے بند کر لیے۔ دروازے بند کر لیے، یہ ایک یا دو یا جتنے بھی دروازے ہیں، اللہ عالم کتنے ہیں، دروازے بند کر لیے، یعنی اس نے مطلب بلایا، ایک گناہ کی طرف بلایا، اور وہاں پر جا کر اس نے دروازے بند کر لیے، اور پھر انہیں کہا کہ جلدی سے تو میرے پاس آ، جلدی سے اپنی خواہش جو ہے اس کی طرف بلایا ان کو۔ قال معاذ اللہ، تو اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی، بے شک وہ میرا مالک ہے، انہو ربی، بے شک وہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے اچھا بنایا ہے میرا ٹھکانہ، انہو بے شک یہ، لا یفلح الظالمین، ظالمون نہیں فلاح پاتے ظالم، بے شک یہ ایک حقیقت ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا جب ان کو گناہ کی طرف بلایا گیا کہ اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک وہ میرا مالک ہے، بے شک وہ میرا مالک ہے۔ اب یہ مالک جو ہے اس کی دو یہاں پر تعویلات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تو میرا مالک ہے، یا اللہ میرا رب ہے، رب یعنی پالنے والا۔ ایک تو اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ میرا رب ہے، اسی نے مجھے یہ اتنا اچھا ٹھکانہ رہنے کے لیے دی، اتنی اچھی آب و ہوا، اتنا اچھا ماحول میرے لیے مہیا کیا، اور اگر میں اس رب کی نافرمانی کروں گا تو یقیناً میں ظلم کرنے والا ہو جاؤں گا، اور پھر ظالم جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، ظالم جو ہے کبھی مطلب اچھا اجر نہیں پاتے۔ یقیناً ظلم کرنا ایک بڑی گمراہی اور گناہ کا کام ہے۔ تو ایک تو اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو کہ میرا رب ہے، جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اور دوسرا اشارہ عزیز مصر کی طرف کیا، جس نے ان کو مصر کے بازار سے خریدا اور وہاں پر اچھا رہنے کا ٹھکانہ مہیا کیا، اچھی آب و ہوا ان سے مطلب اچھی انوائرمنٹ جو ہے وہ ملی، اچھا رہنے کا ٹھکانہ ملا۔ تو یا تو اللہ کی طرف اشارہ ہے، یا اس عزیز مصر کی طرف اشارہ ہے جس نے ان کو یہ سارا ٹھکانہ مہیا کیا۔ دونوں ہی یہاں پر مناسب ہو سکتے ہیں، دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں عزیز مصر نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے، اگر میں اس احسان کی نافرمانی کروں گا، اس میں خیانت کروں گا، ان کو دھوکہ دوں گا عزیز مصر کو، تو پھر یقیناً میں ظالم ہو جاؤں گا، اور ظالم جو لوگ ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ ہمت، اور بلا شبہ یقیناً وہ ارادہ کر چکی تھی، وہ عورت عزیز مصر کی بیوی یقیناً وہ ارادہ کر چکی تھی بھی اس کے ساتھ گناہ کا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، یعنی یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اس کے ساتھ، یعنی اس گناہ کے ساتھ، لولا، اگر نہ ہوتا، الرعا کہ اس نے دیکھ لی، برہانہ دلیل، ربی ہی اپنے رب کی طرف سے۔ یقیناً وہ عورت عزیز مصر جو ہے، عزیز مصر کی بیوی، وہ گناہ کا ارادہ تو پکا کر چکی تھی، یعنی وہ اپنی خواہش نفسی میں اس قدر بے قابو ہو چکی تھی کہ وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت ہی آگے بڑھ چکی تھی، وہ مطلب وہ ساری حدیں کر چکی تھی۔ اور حضرت یوسف بھی اس کے بارے میں کوئی ارادہ کر لیتے اگر تو انہوں نے کوئی دلیل نہ دیکھی ہوتی اپنے رب کی طرف سے، کوئی دلیل نہ دیکھی ہوتی اپنے رب کی طرف سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، اور نبیوں کا زہد، ان کا تقوی، ان کا اللہ سے ڈرنا، اور اللہ کی
بابت ان کا لگاؤ جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے، اس قدر وہ اپنی عبادت میں، اپنی زہد میں، اللہ کے ڈر سے، خوف میں، اللہ کے تقوی ہے اس میں اس قدر آگے ہوتے ہیں کہ وہ یقیناً بشری تقاضے جو ہیں وہ ان کے آڑے آ سکتے ہیں، بشریت کے عنصر بھی ان میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے ان میں بھی جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، مطلب ہر طرح کے، لیکن اللہ کا خوف اور تقوی ان کے سامنے اتنا زیادہ اور اتنی زیادہ وقت رکھتا ہے، اتنا زیادہ وہ اس میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی اس طرح کے گناہ کے معاملات یا اس طرح کے موقع جب آئیں تو یقیناً اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، اپنے نفس پر وہ قابو پانے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہوتی ہے ان کے اوپر۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے ہونے کی وجہ سے ان کا خاص تقوی کا لیول جو تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر اپنے جذبات کے اوپر قابو پا رکھا تھا۔ اگر ان کے پاس اللہ کی یہ حکمت، اللہ کی نبوت، اللہ کی یہ خاص تقوی ان کے پاس نہ ہوتا، یہ برہان جو ہے، تو وہ بھی شاید کہ اس طرح کا ارادہ کر لیتے۔ برہان کا ایک دوسرا یہاں پر کچھ علماء نے تفسیر میں کہا کہ غالباً ہو سکتا ہے کہ اس خاص موقع کے اوپر جب وہ ایک چنگل میں پھنس چکے اس عورت کے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص وحی کے ذریعے یا خاص اشارے کے ذریعے، چاہے وہ ان کے اوپر کوئی اس وقت خاص کیفیت طاری ہو گئی یا کوئی خاص ان کے طرف کوئی اشارہ کیا گیا یا کوئی خاص ان کو رہنمائی وہاں پر دی گئی جس سے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے بچا لیا۔ بہرحال کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، وہ دلیل، برہان، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ ایسا ارادہ نہیں کیا اور اس ارادے کرنے سے بچ گئے، یا اس گناہ کے کام میں انوالو ہونے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو وہ ایک خاص دلیل تھی، خاص برہان تھا ان کے رب کی طرف سے، جس کی وجہ سے وہ ایسا کوئی بھی ارادہ کرنے سے بچ گئے۔ کذالک لنصرف، اسی طرح ہوا لنصرف، تاکہ ہم پھیر دیں عنہ اس سے سوء برائی کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ برہان جو ہے اس کے ذریعے برائی کو پھیر دیا تاکہ وہ پھیر دیں اس کو، والفحشاء اور بے حیائی سے۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے شک وہ اعلیٰ ترین بندوں میں سے تھے اس وقت، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، گنے چنے ہوئے جو بندے تھے ان میں سے اللہ کے نبوت حاصل کرنے والے بندے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت جو ہے ایک خاص طریقے سے کی انہوں نے، تو وہ تو خاص اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، خالص بندوں میں سے تھے۔ وَاسْتَبَقَ، اور دونوں دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی جو ہیں وہ دوڑے، الباب، دروازے کی طرف۔ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ان کے اوپر، حضرت یوسف پر، کہ انہوں نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وہ دروازے کی طرف دوڑے، اور اس کے پیچھے عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ بھی دوڑی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے کی طرف، اور پھر عزیز مصر کی بیوی بھی ان کے پیچھے دوڑی۔ وقدت، اور اس نے پھاڑ دی، قمیصہ، اس کی قمیص، من دبرن، پیچھے سے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے پھاڑ دی۔ اب اس بارے میں بھی بہت ساری روایات ہیں کہ وہ دروازے کی طرف بڑے 7 دروازے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے دروازے کی طرف دروازہ کو کھولا تو تالا آٹومیٹیکلی کھل گیا اور وہ دروازے کھلتے گئے، اور واللہ عالم یہ بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختصر الفاظ میں کیا کہ حضرت یوسف جو ہے وہ دوڑے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے، تو اس کے پیچھے عزیز مصر کی بھی بیوی جو ہے وہ بھی دوڑی، اور ان کے پکڑنے کے چکر میں یا پیچھے سے ان کو قابو کرنے کے چکر میں قمیض کے اوپر اس کا ہاتھ پڑا، جس سے ان کی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ اور جیسے ہی وہ الفیا، جیسے ہی وہ دروازہ کھولا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو وہ الفیا سیدہا، تو دونوں نے پایا اس کے آقا کو، لدل بابی، دروازے کے پاس، تو دونوں نے اس کے آقا کو یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا
یوسف علیہ السلام باہر کی طرف بھاگے، انہوں نے دروازہ کھولا اور عزیز مصر کی بیوی ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور ان کو کھینچا تانی میں پیچھے سے کرتا یا قمیض پکڑ کر کھینچا، جس سے وہ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی اسنا میں دروازہ کھلا اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو عزیز مصر کو انہوں نے اپنے سامنے پایا۔ قالت، تو وہ کہنے لگی، وہ عورت یا عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ کہنے لگی، ما جزاء، کیا سزا ہے اس کی، من ارادہ بھی اہلکا، جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ، اہل کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، سوءن، برائی کا۔ جیسے ہی اس نے یہ سچویشن دیکھی یا سچویشن ہوئی کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے اور سارے سچویشن سامنے کھل گئی، تو اس عورت نے پینترا بدلا۔ اسی وقت اس نے اپنا مکر جو ہے وہ سامنے لے آئی اور اس نے کہا عزیز مصر سے، اپنے خاوند سے، کہ تیرا کیا ارادہ ہے اس شخص کے بابت جو تیری بیوی کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے۔ یعنی اس وقت اس نے اچانک سے اپنا سارا ملبہ اپنی برائی کا یا اپنے گناہ کا یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ، اب اس کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے جو برائی کا ارادہ کرے؟ اللہ ان یسجن، مگر یہ کہ وہ قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک سزا ہو۔ یعنی اس نے ایک تو پینترا بدل کر اپنے سارے گناہ کا ملبہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، اور دوسرا اس کے اوپر اس کی سزا بھی مطلب تجویز کر دی کہ اس کو تو کیونکہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تیری بیوی کے ساتھ، ان کو قید کر دینا چاہیے جہاں پر اس کو دردناک سزا ہو۔ یعنی مطلب قید سخت جو ہے وہ اس کو ہونی چاہیے ایسے شخص کو جس نے تیری بیوی کے ساتھ ایسا گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہا، ہی راودتنی، اس نے پھسلایا ہے مجھے، اس نے مجھے اس گناہ کی طرف اکسایا، نہ کہ میں خود اس گناہ میں ملوث ہوا، ان نفسی، میرے نفس سے، وشاہد شاہد، اور گواہی دی ایک گواہ نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی وہاں پر اپنی کلیریفیکیشن کے لیے کہہ دیا کہ یقیناً اس عورت نے ہی مجھے اس گناہ کی طرف پھسلایا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وشاہد شاہد، اور گواہی دی ایک گواہ نے، من اہلیہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے، اس عورت یا عزیز مصر کی بیوی کے گھر والے، ان کے جاننے والے یا ان کے کسی عزیز و اقارب میں سے کسی ایک نے گواہی دی، ان کان قمیصہ، کہ اگر ہو یوسف کی قمیص، اس کی قمیص قد، پھٹی ہوئی یا پھاڑی گئی، من قبلی، آگے سے، اگر تو اس کی قمیض آگے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو وہ عورت جو ہے وہ سچی ہے، وہ من الکاذبین، اور وہ یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اگر تو قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت سچی ہے اور یوسف جو ہے وہ معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ وہ شاہد شاہد، اور گواہی دینے والے میں سے ایک نے گواہی دی، اور گواہی دی ایک گواہ نے۔ اب اس کے بارے میں بھی مختلف کہانیوں میں ہے کہ وہ کوئی بچہ تھا دودھ پیتا جو وہاں پر بول پڑا اور اس نے وہاں پر گواہی دی، لیکن یہ بہت واضح ہے کہ قرآن میں یا کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ کسی بچے نے اس طرح سے کلام کیا۔ تو اس خاص موقع کی نسبت سے کوئی ایسی حدیث جو ہے صحیح حدیث یا متفق حدیث جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر یہی اس کا ٹرانسلیشن لینی ہے کہ اس فیملی میں، یعنی اس عورت کے گھر والوں میں ان کے ہی کسی رشتہ دار نے یا ان کے کسی جاننے والے نے، جس کا یوسف علیہ السلام کی بجائے عزیز مصر یا عزیز مصر کی بیوی سے زیادہ تعلق تھا، جو ان کے لیے زیادہ قابل اعتبار یا معتبر تھا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے وہاں پر اشارہ کیا، محل تھا وہ بہت سارے لوگ تھے، بہت سارا آنا جانا، چلنا پھرنا، ہر ایک کی حرکت جو ہے ظاہری طور پر سب کے سامنے ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے مطلب حالات و واقعات دیکھ کر اس طرح کی گواہی دی کہ مطلب اس کو اندازہ ہو گیا یا اس کو پتہ چل گیا، جس بھی طرح سے، واللہ عالم۔ بہرحال انہی کے خاندان یا انہی کے جاننے والوں میں سے کسی نے گواہی دی، اور اس نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ گواہی دی، یا بڑی حکمت کے ساتھ اس نے اپنا جو مطلب آبزرویشن ہے وہ وہاں پر رکھی، اور اس کی بیس پر اس نے وہاں پر ایک تدبیر بھی بتا دی کہ کیا ہو سکتا ہے سچویشن، اس طرح کی سچویشن ہو تو اس میں اس طرح کا مطلب اس طرح سے اس سچویشن کا مطلب جو نتیجہ ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اور سچویشن کے مطابق اس نے کہہ دیا کہ اگر تو وہ قمیض سامنے سے پٹی ہے تو پھر
وہ عورت جو ہے وہ سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے اگر یوسف علیہ السلام نے کوئی زور زبردستی کو کرنے کی کوشش کی تو وہ سامنے سے اس کی قمیض پھٹی ہونی چاہیے تھی ان کی۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیض پھاڑی گئی ہے پیچھے سے، فَكَذَّبَتْ، تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف جو ہے وہ سچوں میں سے ہے۔ اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف جو ہے وہ سچے ہیں۔ اور یقیناً کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنا پیچھا چھڑا کر بھاگ رہے تھے اور اس نے پیچھے سے اس قمیض کو ہاتھ پڑا اور اس نے کھینچنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے پھٹ گئی، تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی صداقت کا یہ ایک طریقہ اس گواہ نے پیش کیا۔ فلما رآ، پھر جب اس نے دیکھی، قمیصہ، اس کی قمیض، کس نے عزیز مصر نے اس کی قمیض دیکھی، قد من دبرن، جو پھٹی ہوئی تھی یا پھاڑی گئی تھی، من دبرن، پیچھے سے، جو کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، پھاڑی گئی تھی، قالا، تو اس نے کہا، عزیز مصر نے کہا، انہ من کیدکن، بے شک تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک یہ واقعہ یا یہ بات یا یہ جو تمہاری طرف سے جو گھڑی ہوئی یہ ایک قصہ ہے، یہ ایک عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ عورتوں کا مکر ہے جس میں سے یہ ایک بات ہے جو تم نے ابھی گڑ لی ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے، بے شک تم بہت بڑا مکر و فریب کر رہی ہو۔ یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی میں تفاسیر میں نے پڑھی تو اس کو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں نے تفاسیر میں ہی پڑھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس آیت کے اس حصے کو جواز بناتے ہوئے یہ جو کہا کہ قالا انہ من کیدکن، کہ یہ تو تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے، اس کی بیس پر وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بڑی مکر کرنے والی ہے، عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو یہاں پر یہ واضح ہو جائے کہ قرآن مجید میں یہ جو الفاظ ہیں یہ عزیز مصر کے ہیں، یہ عزیز مصر نے اس کے بارے میں کہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے یا مطلب کسی ایسے قول کا کوئی تذکرہ نہیں، اور ایک خاص واقعے سے ریلیٹڈ یا ایک خاص واقعے سے منسوب یہ ایک الفاظ ہیں، لہذا عورتوں کے اوپر یہ اس کو ایز اے اوپن آیت جو ہے وہ نہیں تھوپا جا سکتا کہ عورتیں جو ہیں وہ مکر و فریب کی مطلب جڑ ہوتی ہیں اور وہ زیادہ مکر کرتی ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ میں نے کچھ تفاسیر میں یہ کلیریفیکیشن پڑھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو ہے یہ فکرہ، یہ جو قول ہے یہ عزیز مصر کا ہے، اور ایک خاص واقعے کی مناسبت سے اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا ہمیں اوپنلی کسی کے اوپر کوئی اس طرح کی رائے کا اظہار کرنے کا ہمارا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ یوسف پھر اس نے کہا، عزیز مصر نے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، یوسف، اے یوسف، عزیز مصر نے کہا یوسف علیہ السلام کے تھے کہ اے یوسف، آرز، درگزر کر اسے، اس کو اب چھوڑ دے، اس کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے اس واقعہ کو، ان ھذا، اس بات سے، واستغفری، اور بیوی سے کہا تو معافی مانگ، لذنبی کا، اپنے گناہ کی، انک کنتی، بے شک تو ہے، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے ہے۔ عزیز مصر یقیناً ایک نتیجے پر پہنچ گیا جہاں پر ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بے گناہ ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہی یقیناً گناہ گار تھی۔ تو انہوں نے اس نے کہا یوسف علیہ السلام کے کہ درگزر کرو، یعنی اب اس معاملے کو زیادہ ہوا دینے کی ضرورت نہیں، جہاں پر بس معاملہ جو ہے ختم کرے اور اس کو زیادہ مطلب ڈسکس نہیں کرنا، بس اس کو اب یہیں پر مطلب اس کے اوپر مٹی ڈالو جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو ذکر نہ مت کرو۔ اور پھر بیوی سے بھی کہا کہ یقیناً تو خطا کاروں میں سے ہے، تو اس معاملے میں اپنی اصلاح کر اور معافی مانگ۔ اب معافی مانگ حضرت یوسف سے تو نہیں کیونکہ وہ تو غلام تھے، لیکن اپنے آپ سے، یا مطلب عزیز مصر نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگ، یا اپنے جو بھی خدا ہیں ان سے معافی مانگو، یا جس طرح سے بھی ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس طرح کے معاملے میں دوبارہ الجھنے کی دوبارہ کوشش مت کرو، اور اس معاملے سے نکل آؤ اور اپنی اصلاح کر لو، اس معاملے کو چھوڑ دو، اب تمہارا معاملہ اب کھل کر آ چکا کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ وقال نسوۃ، اور کہا کچھ عورتوں نے، فی المدینتی، شہر میں۔ اب یہ ایک بات تھی جو مطلب گواہ تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی لوگ ہوں، تو عزیز مصر نے تو کہا کہ اس کو
اس کو اب زیادہ ذکر نہیں کرنا، اس کو زیادہ اب اس کو چھوڑ دیں، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ کھل گیا، دوسرے لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ سے پتہ چل گیا، یہ معاملہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا کہہ لیں یہ واقعہ۔ تو پھر قال وقال نسوۃ فی المدینہ، مدینہ شہر کی کچھ عورتوں میں سے یا عورتوں میں سے کچھ نے کہا، شہر کی کچھ عورتوں نے کہا، امراۃ العزیز کہ عزیز مصر کی بیوی، تو راود فی فتاح عن نفسہ، پھسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کے نفس سے، یعنی عزیز مصر کی بیوی، شہر کی کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی تو غلام، اپنے غلام یا اپنا جو نوکر ہے، اپنا غلام جو ہے، اس کو اپنی ذاتی خواہشات یا اپنی بری خواہشات کے لیے پھسلاتی ہے، اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ قد شغفہا، وہ یقیناً وہ یوسف جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے اس کے دل میں حبن، محبت کی روح سے، یعنی وہ تو اپنے دل میں ایک غلام کو محبت کر بیٹھی ہے، ایک غلام سے اپنا دل لگا بیٹھی ہے۔ عورتوں نے کہا ان لنراہا، بے شک ہم یقیناً دیکھتی ہیں اس عورت کو، فی ضلال مبین، ایک صریح گمراہی میں۔ مدینے کی یا شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ تو ایک غلام سے دل لگا بیٹھی ہے، اور اس میٹر میں تو ہم اس عورت کو یا عزیز مصر کی بیوی کو ایک صریح گمراہی میں دیکھتی ہے کہ بھلا غلام جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی دل لگایا جا سکتا ہے، یا غلام بھی ایک ایسا کوئی شخص ہے یا ایک ایسا کوئی فرد ہو سکتا ہے جس کو اتنی فوقیت یا اتنی اہمیت دے کہ اس کے اپنے دل میں اس کی محبت کو سما دیا جائے۔ فلما سمعت، تو پھر جب اس عورت نے سنا، عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ باتیں سنی، بمکرہن، ان عورتوں کی ملامت کو یا ان عورتوں کے مکر کو، شہر کی عورتوں کے بابت یا شہر کی عورتوں کی یہ باتیں جب عزیز مصر کی سنی، عزیز مصر کی بیوی نے سنی، تو پھر اب یہاں پر بمکرہن ہے، مکر کے بارے میں، کہ ان عورتوں کے مکر کو یا ان عورتوں کی ملامت کے بارے میں جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا۔ اب یہاں پر ایک تفسیر میں نے پڑھا ہے، غالباً مودودی صاحب کی ہے، کہ یہ یہاں پر مکر کا لفظ کیونکہ مطلب فریب کے لیے یا ایک تدبیر کرنے کے لیے ہوتا ہے، عربی کلام زبان میں مکر جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ تدبیر کرنا، ایک خفیہ تدبیر کرنا ہے، تو خود خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے ان عورتوں کی۔ اب اس غلام کے بارے میں جب سنا کہ عزیز مصر کی بیوی اس کے محبت میں فریفتہ ہو چکی ہے، یا اس کے ساتھ وہ اس طرح کا معاملہ کرنا چاہتی ہے، تو ان کے بھی دل میں آیا کہ یہ کیسا غلام ہوگا۔ عام طور پر تو ظاہر ہے جب کسی کے گھر آنا جونا یا اس طرح کے معاملات ہو تو غلاموں کو ان کی حیثیت کے مطابق ہی ان کے ساتھ مکالمہ کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے تو ایک الگ سے ماحول ہوتا ہے، تو وہ خاص کر عورتوں میں یا اس طرح کے معاملات میں تو ان کا آنا جانا نہیں ہوگا مردوں کا۔ تو بہرحال تو ان عورتوں نے بھی ایک مکر کہہ لیں کہ ان کے دل میں آیا کہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ غلام کیسا ہے، وہ غلام کیسا ہے جس نے عزیز مصر کی بیوی کے دل میں گھر کر لیا، یا عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس کو اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ تو یہ ایک مکر ہی کہہ لیں کہ انہوں نے تدبیر سوچی کہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی موقع مل جائے کہ ہم بھی اس غلام کو دیکھ سکیں، تو اس طرح سے بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ مکر، لفظ مکر سے انہوں نے یہ کچھ تعویل کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی ملامت کو سنا یا ان کی بابت اس کو پتہ چلا، تو پھر ارسلت الیہن، تو اس نے پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف، ان عورتوں کو پتہ ایک پیغام بھیجا، ایک دعوت دے دی، ایک طعام یا کھانے کی دعوت دی ان کو، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور تیار کی ان کے لیے مسندیں، اور تیار کی ان کے لیے مسندیں، یعنی انتہائی بہت ہی آرام دہ تکیے لگائے ہوئے مجلس جو ہے، ایک مجلس کا اہتمام کیا جہاں پر تکیے لگائے ہوئے، عام آج بھی مطلب مختلف جگہوں پر زمین کے اوپر نرم گدے وغیرہ ڈال کر اس پہ تکیے رکھ کر اس طرح کی مجلسیں جو ہیں وہ عربوں میں آج بھی بہت عام ہیں۔ تو ایک خاص مجلس جو ہے وہ اس نے ترتیب دی، اس کا اہتمام کیا کھانے کے ساتھ، وآتت اور دے دی، کل واحدۃ ہر ایک کو، منہن ان میں سے، سکینن ایک چھری، ان کو ہر ایک کو ایک چھری دے دی،
کھانے پانے کا اہتمام کیا، وہاں پر پھل فروٹ رکھے ہوں گے، پھل فروٹ کے ساتھ ایک چھری، ہر ایک کو ایک چھری بھی دے دی کہ ٹھیک ہے یہ پھل فروٹ جو ہے وہ خود ہی کاٹیں اور خود ہی کھائیں۔ اس طرح سے ایک خاص اہتمام کیا اس نے، ایک خاص سچویشن کریٹ کی اس نے۔ وقالت اخرج علیہن، اور کہا اس نے، اس عورت نے کہا یوسف سے، اخرج علیہن، ان عورتوں کے سامنے آنے کے لیے، تو نکل ان پر، یعنی یوسف علیہ السلام سے کہا اس عورت نے کہ اب ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ ان عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کو کسی بھی بہانے سے نکلنے کے لیے کہا، پیش کیا۔ فلما رأینہ، تو پھر جب ان عورتوں نے دیکھا اسے، یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، کہ تو ان عورتوں نے اسے بہت بڑا پایا، ان عورتوں نے اسے بہت بڑا پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان عورتوں نے دیکھا، ان مدینے کی عورتوں نے، شہر کی عورتوں نے، تو وہ بہت بڑا پایا، بہت بڑا۔ ظاہر ہے یہاں پر ایک خوبصورتی کے اعتبار سے ان کی بات ہو رہی ہے کہ بہت ہی اٹریکٹیو اور بہت ہی مطلب خوبصورت نوجوان کو پایا ان کے سامنے، جو کہ اپنی خوبصورتی میں بہت بڑا تھا، بہت ہی منفرد تھا، بہت ہی اعلیٰ خوبصورتی کا مالک تھا وہ۔ وقطعن ایدیہن، تو ان عورتوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، ان عورتوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ وقلنا، اور وہ کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ کوئی آدمی، ان ھذا، نہیں ہے یہ مگر، الا مگر، ملک کریم، ایک کوئی نہایت ہی معزز فرشتہ۔ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی اور ان کا جاہ و جلال کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئیں۔ انہوں نے ان کی خوبصورتی اور جاہ و جلال کو بہت ایکسٹرا آرڈنری، بہت بڑا پایا، بہت ہی ایک منفرد پایا۔ تو انہوں نے، ان عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے اپنے، کیونکہ ہر ایک کو مطلب ایک چھری جو ہے وہ بھی مہیا کی گئی تھی، جس سے وہ اپنا پھل ول جو ہے بھی کاٹ رہے تھے۔ ایک خاص سچویشن کو کریٹ کر کے عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کے لیے کہا، جو جس کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش و واس کہنے کھو بیٹھی، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیا، کچھ تفاسیر میں عام طور پر یہی ملتا ہے کہ وہ پھل وغیرہ جو کاٹ رہی ہوں گی، تو انہوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ ان کی خوبصورتی سے اتنا متاثر یا اتنا کھو گئی انہوں نے تو ان میں، کہ وہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ وہ پھل کاٹنے کے بجائے ان کے جھریاں جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کو زخمی کر رہی ہیں۔ یا ایک تفسیر میں نے یہ بھی پڑھا کہ کیونکہ یہاں پر ہے کہ ان عورتوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، یہ ایک قصد یا ارادتاً کاٹ ڈالے بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ اس طرح سے سچویشن کہہ سکتا ہے۔ اس تفسیر میں نے پڑھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں کسی عورت نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تاکہ یہ جو غلام ہے، یہ سامنے آیا ہے کہ وہ اگر خون دیکھے گا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، تو اسے یوسف حضرت علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، تو پھر اس کی توجہ کیونکہ ایک عورت کی طرف ہوئی ان کی، تو دوسری عورتوں نے بھی اس کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ قصدن کاٹ لیے۔ واللہ علم بالصواب، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، بہرحال ایک خاص سچویشن کریٹ کر کے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً ایک بہت ہی بڑی ایک حکمت ہے، اس میں بہت سارے مختلف پہلو نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ اس سچویشن میں کاٹ ڈالے، ان کے جاہ و جلال اور ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی ایک نہایت معزز فرشتہ ہے، یعنی ان کی خوبصورتی ایک اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ایک عام آدمی کی خوبصورتی نہیں ہو سکتی، یہ تو اتنا خوبصورت جیسے کہ فرشتہ۔ ظاہر ہے فرشتہ تو عام طور پر کسی نے نہیں دیکھا، اور فرشتے کی کیا حیثیت اور کیا حیت ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن عام قول کے طور پر یا عام کہنے کے فکرے کے طور پر اس طرح سے لے لیا جاتا ہے کہ وہ فرشتے کی طرح خوبصورت، یا فرشتے کو خوبصورتی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک فرشتے کی طرح سے کوئی خوبصورت ہے، یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے متعلقہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن قرار دیا گیا، نصف حسن دیا گیا، یعنی ان کو جتنی خوبصورتی تھی، آدھا حسن یا آدھی خوبصورتی جو ہے، یہ بشری خوبصورتی جو ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یہ صحیح مسلم کے حدیث کا ایک کوٹ ہے۔
یعنی ان کی خوبصورتی کے واقعی ہی بہت بڑی مثالیں دی جاتی ہیں اور بہت بہت خوبصورت ان کو مانا جاتا ہے ایک خاص حیثیت سے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ قالت فذالکن، تو اس عورت نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فذالکن، تو یہ وہی ہے، الذی لمتننی، جس کی تم نے ملامت کی تھی مجھے، یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے ملامت کرتی تھی یا میرے بارے میں ملامت کرتی تھی۔ ایک غلام کو دل دے بیٹھی عزیز مصر کی بیوی فی ہی، اس کے بارے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ، اور بلا شبہ یقیناً میں نے ہی پھسلایا اسے، ان نفسہ، اس کے نفس سے، فاستعصم، اور وہ بچ نکلا۔ اب جب یہ سچویشن سامنے ہوئی اور یہ سب سچویشن میں اس نے دیکھا کہ باقی عورتیں وہ بھی اسی طرح سے ان کی طرف مائل ہوئی ہیں، وہ ان کے اوپر بھی ان کی خوبصورتی کا یا ان کے جاہ و جلال کا اثر اسی طرح سے ہوا ہے، تو اس سے بھی اس عزیز مصر کی بیوی کو اور زیادہ تقویت یا اور زیادہ حوصلہ ملا۔ تو پھر اس نے کھلے عام، پہلے تو اندر تھا، اندر باتیں چل رہی تھی یا اندر ظاہری طور پر ظاہر نہیں کر رہے تھے، بس کہہ لو کہ خسر پھسر جیسے کہتے ہیں، سرگوشیاں جیسے کہتے ہیں، وہ چیزیں تھیں۔ لیکن جب یہ سچویشن ہوئی تو اس عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اور زیادہ مطلب اور زیادہ واضح ہو گئی یا اور زیادہ ضد میں آ گئی، اور اس نے واضح طور پر کھلے عام طور پر اس چیز کا اظہار کر دیا کہ یقیناً میں نے ہی پھسلایا تھا، یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں تم مطلب جس کو بنیاد بنا کر میرے بارے میں باتیں کرتی تھی۔ اب دیکھو یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، ہاں یقیناً میں نے ہی اسے پھسلایا تھا، لیکن وہ تو بچ نکلا، وہ تو اس گناہ سے بچ نکلا، وہ تو اس گناہ میں نہیں پڑا یا اس گناہ سے دور بھاگا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اور البتہ اگر اس نے نہ کیا اسے، مَا آمرُهُ، جو میں حکم دیتی ہوں، پھر اس نے اوپن الفاظ میں، واضح الفاظ میں سر عام اس نے پھر اعلان کر دیا کہ اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، یعنی جو میری خواہش ہے، اگر اس نے اس کو پورا نہیں کیا، لا یسجنن، تو وہ ضرور بالضرور قید کیا جائے گا، ولا یکون من الصاغرین، اور البتہ وہ ضرور ہوگا بے عزت ہونے والوں میں سے۔ یعنی اگر اس نے اب بھی اگر اس نے میرے حکم کی پیروی نہ کی یا میری خواہش کو پورا نہیں کیا، تو ضرور اس کو قید کیا جائے گا اور وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس کو ایک قید کی ذلت جو ہے وہ بھگتنا پڑے گی۔ قال ربی، تو یوسف نے کہا، اے میرے رب، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ اے میرے رب، اس رب السجن، قید خانہ، احب، زیادہ محبوب ہے میرے لیے، الیہ، میرے نزدیک، مما، اس سے جو کہ یدعوننی، وہ سب عورتیں بلاتی ہیں مجھے، الیہ، اس کی طرف۔ یہ جو عورتیں، سب عورتیں، اب یہ سب عورتیں کیا مطلب کہ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک واقعہ ہو چکا ہے اور سب عورتوں نے ان کے حسن کو دیکھا اور سب ان کے اوپر فرفتہ ہو گئی کہہ لیں، تو کچھ دوسری عورتوں کی طرف سے بھی ان کو کچھ پیغام آیا ہوگا یا کچھ اس طرح کا معاملہ، یا ساری عورتوں کے ساتھ جیسا یہ معاملہ ہوا وہ ایک مطلب اجتماعی طور پر ہو گیا۔ تو یہ عورتیں جو جس طرف مجھے بلاتی ہیں اس کے بدلے میں یا اس کی بجائے تو مجھے قید خانہ جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ عورتیں جس طرف مجھے بلاتی ہیں اس سے تو زیادہ اچھا ہے کہ تو میرے لیے قید کا انتظام کر دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ، اور اگر نہ تو پھیر دے یا ہٹائے گا انی، مجھ سے، کیدہن، ان کا فریب، ان عورتوں کا فریب، اگر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ان عورتوں کا فریب مجھ سے نہیں ہٹائے گا یا نہیں پھیرے گا، تو اسبو، تو میں مائل ہو جاؤں گا، علیہن، ان کی طرف، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ان کا یہ جو ارادے ہیں یا ان کا بلانا، اس سے تو مجھے قید جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، وہی میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب تو اپنے حکم سے یا اپنے خاص رحمت سے اگر تو مجھے ان کے فریب سے نہ نکالے یا تو مجھے اس سچویشن سے نہ نکالے گا، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی مائل ہو جاؤں ان کی طرف، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور جاہل کے بارے میں ہم نے اس دن تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ جاہل سے مراد ہمیشہ یہی نہیں کہ وہ ان پڑھ ہے، بلکہ جاہل سے مراد علم اور حکمت ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کسی
حق کو یا سچی بات کو ٹھکرا دینا، حق کو ٹھکرا دینا یا حق سے روگردانی کرنا، یہ جہالت ہوتی ہے، در حقیقت جہالت یہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن اس کی جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر وہ کسی طریقے سے وہ مائل ہو جائیں خدا نہ خواستہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ سے دعا کی انہوں نے کہ مجھے تو قید کا ٹھکانہ جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ میں یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اور میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہل میں شامل ہو جاؤں۔ یہاں پر اس آیت کے بابت ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی، یہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 آدمیوں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب سے بھی حامل ہو، یعنی ایک حسین و جمیل اور بڑے رتبے والی عورت جس کو گناہ کے لیے بلائے، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی ایک حسین و جمیل عورت جو جاہ و منصب والی بھی ہو، وہ اس کو گناہ کی طرف بلائے، لیکن اس کے گناہ کو ٹھکرا کر وہ یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا شخص جو ہے ان 7 آدمیوں میں شامل ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا یا اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، جس طرح کی بھی سچویشن ہو، اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ یہ گناہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، ایک ایسا بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں شامل ہے زنا جو ہے یا اس طرح کا گناہ کرنا۔ تو اس کا اجر بھی دیکھیں کہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بچنے والا جو ہے، اس کو اگر کوئی ایسا موقع ملے اور اس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا اور اس نے اللہ کا ڈر وہاں پر اللہ کے ڈرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کی اتنی فضیلت، اتنا بڑا اجر بھی ہے جو اس سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ فاستجاب لہ، چنانچہ دعا قبول کر لی اس کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی، ربہ اس کے رب نے، فصرف عنہ، پھر ہٹا دیا اس سے، کیدہن، ان عورتوں کا فریب، انہ، بے شک وہ سمیع العلیم، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی، قبول کر لی، اور ان عورتوں کا مکر جو ہے یا ان عورتوں کا فریب ان سے ہٹا دیا، اور بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ دعا قبول کر لی یا ان کو اس سچویشن سے نکال لیا، اور اس سچویشن سے نکالنے کا ایک جو طریقہ جو اس نے کہا تھا جیل کا، وہی ہوا۔ بہرحال ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے یعنی وہاں پر جو بھی صاحب حیثیت لوگ تھے، عزیز مصر اور ان کے دوسرے جو حکمران جو وہاں پر جو بھی لوگ تھے، ان سب کو ظاہر ہو گیا، من بعد ما رعو، اس کے بعد کہ انہوں نے دیکھ لیں، الآیات، کئی نشانیاں، یہ سارا واقعہ جو ہے وہ ان کے سامنے ہو گیا، اور اس واقعے سے متعلقہ اس سے پہلے کی خبریں اور بعد میں آنے والے حالات و واقعات جو ہیں وہ سارے ان کے اوپر واضح ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ وہ مطلب تھوڑا سا سچویشن کنٹرول میں آ جاتی، وہ عورتیں جو ہیں وہ تو اور بھی زیادہ واضح ہو کر اس میٹر میں بے قابو ہوتی جا رہی کہہ لیں۔ تو جب اس وقت وہاں کے جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے یہ سچویشن دیکھ لی، یہ ساری باتیں انہوں نے دیکھ لی، تو پھر لاجس جنون نہ ہو، تو ضرور بالضرور وہ قید کر دیں اسے، حتی حین، ایک وقت تک۔ تو انہوں نے یہی ارادہ کیا یا انہوں نے یہی فیصلہ کیا یا ان کو یہی بہتر لگا کہ ایک سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یا اس سچویشن سے نکلنے کے لیے عارضی طور پر یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے، منظرنامے سے ہٹا دیا جائے، تاکہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا جا سکے یا اس کو کنٹرول کیا جا سکے یا اس میٹر کے اوپر اس میٹر کو چھپایا جا سکے یا اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو بہرحال اس وقت پھر ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور وہ جو لوگ تھے وہاں پر صاحب حیثیت یا صاحب امر جو لوگ تھے اس وقت، انہوں نے بھی پھر یہی ارادہ کیا یا انہوں نے بھی اسی میں مطلب بہتری جانی کہ ان کو
ایک خاص وقت تک کے لیے قید جو ہے وہ کر دیا جائے تاکہ وہ اس منظر نامے سے ہٹ جائے، تاکہ عورتوں کی توجہ سے ہٹ جائیں وہ، اور یہ سچویشن جو ہے اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے، اس کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی پھر سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب ہمارے سب کے ظاہری باطنی مسائل اللہ تعالی حل فرمائے، ہماری ساری جائز اور نیک خواہشات اور حاجات جہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل جڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، کاروبار مسائل، اولاد کے مسائل، دوسرے مسائل۔ پاکستان کے لیے خاص کر دعا کیا کریں، پاکستان کے جس طرح سے حالات جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان میں ایک امن و امان کی فضا جو ہے اس کو قائم کرے، اور یہ جو آج کل کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اور جس طرح سے دشمنوں کی یلغار اور جس طرح سے ایسے معاملات ہیں جس میں سچ تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ پاکستان کے اوپر خاص فضل و کرم کرے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم امہ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم کرے، اور ان کو متحد کرنے اور متحد ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔